السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ تو ناظرین، میں حاضر ہو گیا ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ روزانہ اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو کے اصطلاحات پر روزانہ ویڈیوز آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اسی طرح روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو کامیابی کی طرف، اپنے آپ کے قدم کو کامیابی کی طرف بڑھاتے رہیں۔ تو ناظرین، میں نے اس سے پہلے اردو انوادک کے یعنی اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو کے 4 ویڈیوز میں نے بنایا ہے۔ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب اردو سے ہندی جو اصطلاحات ہے وہ بہت اچھی سب اصطلاحات ہے، جو آپ کے کام آنے والی اصطلاحات ہے، جو عام لوگوں کے زندگی کے اندر رائج ہے، وہ سب اصطلاحات میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ آپ کے پاس کوئی شکایت نہ ہو کہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا ہے، اس لیے ویڈیو کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی چیز کے اندر کامیابی کے لیے، کسی بھی چیز کے اندر لگنا اور اس کے ساتھ محنت کرنا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا، یہ سب سے بڑا ایک سوال ہے، یہ سب سے بڑا ایک کوشچن ہے جو آپ کے دل میں بھی کھٹکتا ہے اور میرے بھی دل میں کھٹکتا ہے۔ صرف ویڈیوز دیکھنے سے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ ویڈیوز کے اندر جو بتایا گیا ہے ان باتوں کو اپنے زندگی کے اندر اتارنا، اپنے آپ کو اتارنا کہ اس کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے، پھر آپ کو اس کو یاد کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ صرف ویڈیو دیکھنے سے یہ آپ کے کامیابی کی ضمانت ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ اس بات کو بھول کر رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں، لیکن آپ اگر ویڈیو کے اندر آپ کو سنتشٹی نہیں ہو رہی ہے تو آپ ویڈیو کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے آپ اس کو ایک کاپی کے اندر اتار لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی مدد ملے گی، میں آپ کو 100% کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو چلیے، میں وقت زیادہ آپ کا نہیں لوں گا، اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آپ سے گزارش پھر یہی ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو کی خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو دوستو، میں نے اس سے پہلے 4 ویڈیوز میں نے اس کے اوپر بنایا ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اردو مترجم والوں کے لیے عدالتی اصطلاح میں لے کر آیا ہوں، میں نے اس سے پہلے بتایا ہے، جو آپ اس کو وہاں پر جا کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس طرح ملے گا کہ پہلے میں نے کیا بتایا، اس کے بعد کیا بتایا، اس کے بعد کیا بتایا، آپ اسی طرح آپ ایک لائن سے آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، بنیادی فرائض۔ بنیادی فرائض کس کو بولا جاتا ہے؟ بنیادی فرائض مول کرتویہ۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ اس اردو کی ہندی کیا ہے اور اس ہندی کی اردو کیا ہے۔ بنیادی کو بولا جاتا ہے مول، ٹھیک ہے، مول بنیادی کو بولا جاتا ہے، اور کرتویہ فرائض کو بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کرتویہ فرائض کو بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، بنیادی حقوق۔ بنیادی حقوق کسے کہا جاتا ہے؟ بنیادی حقوق مولیہ ادھیکار۔ بنیاد کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ بنیاد کو مولیہ بولا جاتا ہے، اور حقوق یعنی اپنے حق کو، یعنی میرا اس چیز کا ادھیکار ہے، اسی کو حقوق اردو کے اندر کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو کسی دوسرے لفظ کے اندر آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی زبان کے اندر رائج ہو جائے گا، یہ آپ کی زبان کے اندر چل پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو بنیادی حقوق یعنی مولیہ ادھیکار، حقوق
اس کو ادھیکار بولا جاتا ہے۔ امدادی رقم، امدادی رقم کسے کہا جاتا ہے؟ امدادی رقم سہایتا انودان، امدادی تو اس کو ہندی کے اندر بولا جائے گا سہایتا، اور رقم کو بولا جاتا ہے انودان۔ کیا بولا جاتا ہے رقم کو؟ رقم کو انودان بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے زر اصل، ٹھیک ہے، دو ہے، اصل سرمایہ ایک الگ ہے اور زر اصل دونوں ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی ہے۔ کبھی یہ بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک استعمال ہو جائے تو آپ اس سے گھبرائے نہیں کہ بھئی یہ اس کا تو میں نے یہ پڑھا تھا، اس کا تو میں نے یہ نہیں پڑھا تھا، لیکن انہوں نے پہلے ہی اس کے اندر ایک نشان لگا دیا ہے کہ نہیں دونوں ایک ہی ہے۔ آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو زر اصل اور اصل سرمایہ، اصل کو بولا جاتا ہے مولیہ، بنیاد کو بھی مولیہ بولا جاتا ہے اور اصل کو بھی۔ اردو کے اندر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اردو کے ایک ہی لفظ ہیں، معنی ایک ہے لیکن اس کے الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں، معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بنیادی کا معنی، بنیادی کا ہندی آپ نے پڑھا مولیہ، اور اردو کے اندر اور مولیہ کی جو اردو ایک آتی ہے وہ اصل بھی آتی ہے، تو آپ اس کے اندر کنفیوز نہ ہو۔ اصل سرمایہ، اصل سرمایہ بولا جاتا ہے مولیہ دھن کو، سرمایہ اس کو دھن بولا جاتا ہے اور اصل کو کیا بولا جاتا ہے؟ مولیہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ضمانت، ضمانت کسے بولا جاتا ہے؟ پرتی بھوتی کو کیا بولا جاتا ہے؟ ضمانت۔ کورٹ کے اندر ضمانت وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضمانت پرتی بھوتی۔ مقدمہ، مقدمہ کسے کہا جاتا ہے؟ مقدمہ پریواد کو کیا بولا جاتا ہے؟ مقدمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عرضی، عرضی کسے بولا جاتا ہے؟ عرضی کو آویدن بھی بولا جاتا ہے اور یاچکا بھی بولا جاتا ہے۔ آپ عرضی کی ہندی دو ہندی آتی ہے، آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ آویدن بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ یاچکا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے اگر آپ ایک بھی لکھ دیں گے تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حلف نامہ، حلف نامہ کو بولا جاتا ہے شپت پتر۔ حلف کو شپت بولا جاتا ہے اور نامہ کو پتر بولا جاتا ہے، یہ الگ الگ ہندی میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ فریق مقدمہ، فریق مقدمہ واد کرتا کو کیا بولا جاتا ہے؟ فریق مقدمہ یعنی جو آدمی کسی مقدمہ کو کسی کے پاس یا کوئی پولیس کے پاس لے کر جائے اسے فریق مقدمہ کہا جاتا ہے، اس کو واد کرتا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گواہ، گواہ کسے کہا جاتا ہے؟ گواہ کی ہندی بھی گواہی آتی ہے، اس کا کوئی الگ ہندی نہیں ہے۔ گواہی یا شہادت دونوں ایک ہی، آپ گواہی بھی بول سکتے، گواہی کے معنی بھی گواہی ہے اور شہادت کے معنی بھی گواہی ہے، دونوں ایک ہی، انہوں نے الگ الگ کر کے دے دیا ہے تاکہ آپ کہیں پر کنفیوز اس بات کو لے کر نہ ہو کہ گواہی اصل ہے یا شہادت کیا ہے، دونوں ایک ہی، آپ اس سے کنفیوز نہ ہو۔ عدالت، عدالت کو نیالے بولا جاتا ہے، کیا بولا جاتا ہے؟ عدالت کو نیالے۔ اب عدالت کی یہاں پر آئے گی، ایک سرووچ عدالت آتی ہے، ایک عدالت عالیہ، ایک عدالت عظمیٰ، میں آپ کو وہ بھی الگ الگ کر کے بتاؤں گا۔ عدالت عالیہ اچ نیالے کو کہا جاتا ہے۔ آپ یہ کہ عدالت عالیہ کہاں ہوتا ہے؟ عدالت عالیہ ہر اسٹیٹ یعنی ہر راج کا ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے، اسے عدالت عالیہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی ہندی کریں گے تو اچ نیالے اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور عدالت عظمیٰ جو کہا جاتا ہے، عدالت عظمیٰ کہا جاتا ہے سرووچ نیالے، جس کو آپ سپریم کورٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آپ سپریم کورٹ کے نام سے جانتے ہیں اسے عدالت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اسی کو ہندی آتی ہے سرووچ نیالے۔ کیا ہے؟ سرووچ نیالے، عدالت عظمیٰ۔ اس کے بعد دیکھیے عدلیہ، عدلیہ کسے بولا جاتا ہے؟ عدلیہ نیائے پالکا، جہاں پر انصاف ملتا ہے، جہاں پر انصاف دیا جاتا ہے اسے عدلیہ بولا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ لو کورٹ ہو یا سرووچ نیالے ہو یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہاں پر انصاف ملتا ہے اسے عدلیہ کہا جاتا ہے، اس کی ہندی آتی ہے نیائے پالکا۔ اس کے بعد دیکھیے عاملہ یا مقنع دونوں ایک ہی ہے،
کاریہ پالکا کو عاملہ کہا جاتا ہے اور مقنع دونوں ایک ہی ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ ایک اردو ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، لیکن اس کے الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، آپ اس سے کنفیوز نہ ہو۔ سماعت کسے کہا جاتا ہے؟ سنوائی کو سماعت کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آج میری سنوائی ہو رہی، یعنی آج میری اس یاچکا پر سماعت ہو رہی ہے۔ پیشی پیش ہونا دونوں ایک ہی ہے، اس کی ہندی آ جائے گی اپستھت ہونا۔ کیا ہے؟ اپستھت ہونا یعنی پیش ہونا، کسی کے سامنے پیش ہونا، اپستھت ہونا۔ بیعانہ کو ہندی میں بولا جاتا ہے اگرم۔ کیا بولا جاتا ہے؟ اگرم۔ اس کے بعد دیکھیے جرم اطفال کسے بولا جاتا ہے؟ جرم اطفال وشار اپرادھ کو جرم اطفال کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا بچہ کا جو جرم ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کشور اپرادھ بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ کشور اپرادھ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اصلاح خانہ سدھار گرہ۔ خانہ کو ہندی کے اندر گرہ بولا جاتا ہے اور اصلاح کو سدھار، تو اس کی ہندی آ جائے گی اصلاح خانہ کی سدھار گرہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بنیادی حقوق مولک ادھیکار، اوپر میں بھی آیا تھا ایک بنیادی حقوق، وہاں پہ بھی مولیہ ادھیکار کہا گیا تھا، اور یہاں پر بھی مولک ادھیکار، یہ بھی ایک ہی ہے، دونوں الگ نہیں ہے، آپ اس پہ کنفیوز نہ ہو۔ فیصلہ کی ہندی آتی ہے نرنئے، اس کو اردو میں فیصلہ کہا جاتا ہے اور اس کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ نرنئے۔ ٹھیک ہے، نرنئے کہا جاتا ہے۔ انصاف کو نیائے بولا جاتا ہے۔ میں اس چیز کی نیائے لینے جا رہا ہوں، میں اس چیز کا انصاف لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے ازالت حیثیت عرفی، ازالہ حیثیت عرفی مان ہانی۔ کیا ہے؟ مان ہانی، ازالہ حیثیت عرفی۔ ٹھیک ہے۔ ہتک عزتی اور ازالت حیثیت عرفی دونوں ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے جو یہاں پر دیا ہے یہ الگ ہے، انہوں نے دونوں کو ملا کر دے دیا ہے، بلکہ اصل یہ ہے ازالہ حیثیت عرفی کو بولا جاتا ہے مان ہانی۔ ٹھیک ہے، مان ہانی۔ اور انسانی حقوق کو بولا جاتا ہے مانو ادھیکار۔ انسان کو مانو بولا جاتا ہے اور حقوق کو بولا جاتا ہے ادھیکار۔ تو ناظرین، یہ کچھ اہم ترین الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس کو بار بار ریپیٹ بھی کریں۔ صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو بار بار ریپیٹ بھی کریں اور آپ اس کو اپنے من کے اندر، اپنے دماغ کے اندر آپ اس کو گھماتے رہیں، تاکہ آپ اس کے ذریعے آپ کا کانفیڈنٹ بنا رہے اور آپ اس کے اندر جلد از جلد اس کے اوپر آپ کی پکڑ ہو جائے۔ تو میں لاسٹ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، آپ اس کے اوپر محنت کریں۔ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسی لیے اس کے اوپر محنت کریں، لگن کے ساتھ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار اپنی ویڈیو کے اندر اس بات کا توجہ میں دیتا ہوں، صرف ویڈیوز دیکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ویڈیو کے اندر جو بتایا گیا ہے آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔